اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، میں آج ایک ایسے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو کہ ایک معاشرے کا ایسا مسئلہ ہے جو ہر گھر سے منسلک ہے، ہر گھر اس سے وابستہ ہے، مگر کچھ لوگ ان مسائل کو پوچھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے شرم کے مارے ان مسائل سے دوری اختیار کرتے ہیں، پھر انہی کی وجہ سے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھاتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ میں نے ویسے تو اکثر دن میں جو ہے بہت سارے مومنین اور مومنات ان مسائل کو مجھ سے پوچھتے ہیں، مگر ایک تو ایسا مسئلہ آیا کہ جس کی وجہ سے میں خود میرا دل سہم گیا اور میں نے کہا کہ دیکھیں دین سے دوری کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ ایک خانم نے مجھے کال کی پاکستان سے، کہنے لگی کہ مولانا چونکہ میری ڈی این سی ہوئی اور ڈی این سی کے فوراً بعد مجھے بچہ ہو گیا، مطلب میں چلے میں تھی، چلہ جو ہے پاکستان میں 40 دن یا انڈیا میں 40 دن کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ عورتیں خود اپنے آپ کو ان دینی احکام اور مسائل، نماز روزے سے دور جانے کی وجہ سے شاید استفادہ کرتی ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے صرف میکسیمم ایک اولاد کے ہونے کے بعد یا ایک کیا کہیں کہ اپنا ڈی این سی ہونے کے بعد نفاس کا خون عورتوں سے خارج ہوتا ہے، جس کی میکسیمم جو ٹائمنگ ہے وہ 10 دن ہے۔ اس سے پہلے عورتیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی خون آئے گا تو وہ استحاضہ کے زمرے میں ہوگا، اور وہ استحاضہ جو ہے اس کے اپنے مسائل ہیں کہ استحاضہ کلیلہ بھی ہوتا ہے اور اس کے متوسط اور اس طرح، مگر اس مسائل میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اس خانم نے کہا کہ جلدی بچہ ہو گیا، اور جس کی بنا پر جو ہے مجھے میرے شوہر نے کہا کہ یہ بچہ چونکہ تم چلے میں تھی اور پاک نہ تھی، اس لیے یہ بچہ جو ہو گیا ہے، اب یہ بچہ جو ہے حرام زادہ ہے۔ مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے، میں بچے کو نہ اٹھاتی ہوں نہ پیار کرتی ہوں۔ یہ سننا میرے اوپر اتنا بھاری گزرا کہ میں نے چاہا کہ میں ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے سے مومنین کو اطلاع دوں کہ کوئی چلہ 40 دن کا نہیں ہوتا، 10 دن کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے، اس کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ نزدیک ہو سکتی ہے۔ اچھا 10 دن بھی میکسیمم دن ہے، ممکن ہے 5 دن 4 دن 8 دن 7 دن کے اندر جو ہے یہ سلسلہ منقطع بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ کس نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو بچہ آپ کا متولد ہوا یہ بچہ انہی ایام نفاس کے ایام میں ہی ہو گیا؟ یہ تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ انسان کو جیسے ہی بچہ اسپرم اور اووم آپس میں ملے تو فوراً ایک بٹن لال لگا ہوا تھا وہ جل گیا کہ بھائی یہ جو ہے بچہ ہوا اس تاریخ کو۔ ایسا نہیں ہوتا، کسی کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ پہلی بات کہ خون نفاس اور حیض کے اندر دونوں میں چونکہ بلیڈنگ کے ایام ہوتے ہیں، ان بلیڈنگ کے ایام میں اولاد نہیں ہوتی، فرٹائل نہیں ہوتا اووم اسپرم۔ کیونکہ جو ایک ماحول ہوتا ہے عورت کے اندر وہ ایک ایسیڈک ماحول ہوتا ہے اس وقت، اور کوئی بھی اگر اسپرم چلا بھی گیا اووم سے مل نہیں سکتا، کیونکہ اسپرم اس سے پہلے کل ہو جائیں گے سارے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایٹماسفیئر اچھا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ عمل حرام ہے، یہاں تک کہ کچھ مراجعین عظام نے یہاں پر استغفار کے ساتھ ساتھ آپ کو کفارہ بھی رکھا ہے، مثلا 1 مسکال کفارہ، 1 مسکال 4.75 گرامز ہوتے ہیں سونے کے، یعنی کہ اتنے چنے کے برابر آپ کو سونا دینا ہے، مطلب اتنا کفارہ رکھا گیا ہے۔ اور کیونکہ پتہ ہے خداوند متعال کو، کیونکہ خدا نے جس انسان کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد فوراً کیا اٹھا پروردگار کہ میں تو وہ ہوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے ایک انسان کو ایک خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے، اتنا نظام دیا، 16 سسٹم ہمارے باڈی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میں ویسے آپ کو بتلانا چلوں، یہ تو اللہ نے قرآن نے بتلا دیا، ہمارے پاک پیغمبر نے بتلا دیا کہ ان ایام میں نزدیک کرنا حرام ہے، مگر آپ اتنا یقین جانیے کہ ان ایام میں اولاد نہیں ہوتی، بہت ہی ریئر کیسز میں کہیں ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز نہیں ہوتی۔ ٹھیک، کیوں؟
ہم آپ کو میڈیکلی طور پر اس کو پروف کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتی. دیکھیں ایک ہر عورت کے اندر جو ہے ایک خداوند متعال نے ایک سسٹم رکھا ہے وہ مینسٹریشن سائیکل کا. اب وہ 4 فیسز میں ہوتا ہے. مثلا ہر عورت کے اندر ایک سائیکل جو چل رہا ہے وہ 4 فیسز میں چل رہا ہوتا ہے. پہلا یعنی کہ یہ سائیکل 28 دن کا ہوتا ہے. پہلے دن سے 5ویں یا 7ویں دن تک جو ہے مینسٹریشن سائیکل چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد فولیکولر فیز شروع ہوتا ہے, اور فولیکولر فیز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اس 5ویں 6ویں 7ویں دن سے لے کر آپ کے 10ویں اور 12ویں دن تک چلتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا اوویولیشن فیز آتا ہے, اور یہی فرٹائل ایج بھی ہوتی ہے, فرٹائل پیریڈ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس دوران اگر کوئی نزدیکی کی جائے تو بچے کے ہونے کے چانسز پیک پر ہوتے ہیں. اسی لیے جب ہم جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم اولاد کی دوا دیتے ہیں تو ان کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ نے کن ایام میں نزدیک ہونا ہے اور کن ایام میں دوری اختیار کرنی ہے. تو یہ جو پیک لیول ہوتا ہے فرٹائل یا اوویولیشن فیز جو ہوتا ہے یہ 10 تاریخ سے, مطلب ہر کسی کی تاریخ الگ الگ ہوگی ظاہر ہے, یعنی کہ مینسٹریشن سائیکل کے 10ویں دن سے لے کر 15ویں دن تک سمجھ لیں کہ یہ اوویولیشن فیز ہے. ان دنوں میں جو ہے بچے کے ہونے کے چانسز 95% بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ لیوٹیل فیز شروع ہوتا ہے, اور جو ایگ آپ کا ریلیز ہوا تھا اووم سے اور پھر ایک فرٹائل ایج میں آیا, تو اگر اس کو ایک انوائرمنٹ ملا اور اس کو جو ہے ایک جو ہے اسپرم کی ضرورت ہوتی ہے, اگر وہ وہاں پر موجود تھا اور وہ مل گیا تو ہوتا ایسا ہے کہ بچہ ہو جائے گا اور اگلے مہینے کی مینسٹریشن سائیکل جو ہے وہ رک جائے گی. نہیں تو وہی ایک جو ریلیز ہوا تھا وہ دوبارہ سے آپ کی یوٹرس میں آ کر اور وہ ریموو ہو جائے گا. پھر چونکہ اللہ رب العزت نے ہر عورت کو 2 اووریز دی ہیں, اور 2 اووریز ایک مہینے میں ایک کام کرتی ہے, دوسری جو شٹ ڈاؤن رہتی ہے. دوسرے مہینے میں پھر پہلی جو ایکٹیو تھی وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی اور دوسری کام کرنا شروع کر دے گی. یہ ایک الٹرنیٹ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ہر عورت کے درمیان. تو جو یہ مینسٹریشن سائیکل ہے, چونکہ انوائرمنٹ ایسیڈک ہے, بچہ اس وقت چونکہ اسپرم اسکل ہو جاتے ہیں بچہ نہیں ہو سکتا. اور اگر بچہ مثلا ان دن ایام کے بعد ہوگا تو وہ جو بلیڈنگ یا کیپلریز کا جال یوٹرس کے اندر عورت کے جمع ہوا ہوتا ہے وہ بچے کو نورشمنٹ چاہیے, ظاہر ہے وہی بلڈ جو ہے بچے کے جو زائگوٹ بنتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے. تو ایک نظام ہے, سلسلہ ہے. کوشش کروں گا خداوند متعال ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم دینی احکام کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہوں گے. اور اکثر میرا یہ فریضہ ہے, میں جب بھی دوا دیتا ہوں تمام مومنین کو اسلامی احکام بھی ساتھ ساتھ بتلا دیتا ہوں تاکہ وہ کسی بھی مشکل کا شکار نہ ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.